رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھے پل صراط پر اس کے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب۔ اللہ رب کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ فرمایا جو اللہ رب کریم کے خوف سے ڈر گیا، اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا، فرمایا بے شک اس کا مقام جنت ہے۔ پھر فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا جو اللہ رب کریم کے خوف سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، شعبان المعظم کا بڑا پیارا، مقدس، رفعت والا، برکت والا، رحمت والا مہینہ تشریف لا رہا ہے، جس کے بارے میں علماء نے، مفسرین نے لکھا کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس ماہ میں ایک رات جس کو 15ویں شب کہا جاتا ہے وہ کتنی نازک ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اس رات کو نامہ اعمال تبدیل کیے جاتے ہیں۔ کس نے دنیا میں آنا ہے نام درج کر دیے جاتے ہیں، کس نے جانا ہے نام لکھ دیے جاتے ہیں، کس کو کتنا رزق ملنا ہے سب لکھ دیا جاتا ہے، کس کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے سب درج کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ایسی نازک رات ہوتی ہے کہ اللہ رب کریم کی خفیہ تدبیریں ہوتی ہیں۔ شاعر نے کہا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیروں باغ میں ہیں کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی خالی چمن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تن بے جاں پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ آئیے میں آپ کو ایک بہت خوبصورت واقعہ سنائی دیتا ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ ایک مرتبہ اپنے گھر کے دروازے کے باہر تشریف فرما تھے۔ آپ نے کیا دیکھا کہ ایک جنازہ آ رہا ہے، جنازے کے ساتھ کئی لوگ موجود ہیں، اور ایک عجب منظر جو آپ کو دیکھنے کو ملا وہ یہ تھا کہ جنازے کی چارپائی کے نیچے ایک چھوٹی سی بچی تھی جس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور اس کی زبان پر الفاظ کچھ یوں ترتیب پا رہے تھے کہ اے بابا جان، اے بابا جان، یہ کیسا وقت آ گیا ہے، میں آپ کو پکارتی ہوں مگر آپ میری آواز نہیں سن رہے، میری بات کا جواب نہیں دے رہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ بھی اس جنازے کے ساتھ شریک ہوئے، قبرستان چلے گئے، نماز جنازہ ادا فرمائی، واپس آ گئے۔ اگلے روز آپ اپنے گھر کے باہر تشریف فرما تھے،
آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہی بچی جس کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، وہ قبرستان کی طرف جا رہی ہے۔ راوی لکھتا ہے کہ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس بچی کے پیچھے چلنے کا ارادہ فرمایا کہ اس بچی کے پیچھے چلوں، کوئی حکمت والی بات حاصل ہو جائے گی۔ جب آپ اس بچی کے پیچھے گئے، بچی قبرستان میں داخل ہو گئی، آپ بھی اس بچی کے پیچھے قبرستان میں داخل ہو گئے۔ بچی نے اپنے آپ کو اپنے والد کی قبر پر گرا دیا، آپ نے اپنے آپ کو ایک کانٹے دار جھاڑیوں کے پیچھے چھپا لیا۔ اب بچی کی زبان پر جو الفاظ ترتیب پائے وہ کیا تھے؟ کہتی ہے، اے بابا جان، اے بابا جان، یہ کیسا وقت آ گیا، آپ مجھ سے جدا ہو گئے۔ بابا جان، کل رات کو جب آپ کو بھوک لگی تھی، آپ نے کھانا مانگا تھا، میں نے آپ کو کھانا دیا تھا۔ آج جب قبر میں آپ کو بھوک لگی ہوگی، آپ نے کھانا مانگا ہوگا، بابا جان آپ کو کھانا کس نے دیا ہوگا؟ بابا جان، کل جب آپ کو پیاس لگی تھی، آپ نے پانی مانگا تھا، میں نے آپ کو پانی دیا تھا۔ آج جب قبر میں آپ کو پیاس لگی ہوگی، آپ کو پانی کس نے دیا ہوگا؟ بابا جان، کل جب آپ کا سر درد ہوا تھا، آپ نے مجھے پکارا تھا، میں آئی، آپ کا سر دبایا تھا۔ آج جب قبر میں آپ کا سر درد ہوا ہوگا، بابا جان آپ کا سر کس نے دبایا ہوگا؟ بابا جان، کل جب آپ کو سردی لگی، میں نے آپ کے اوپر کمبل دیا تھا۔ آج جب قبر میں آپ کو سردی لگی ہوگی، آپ کے اوپر کمبل کس نے دیا ہوگا؟ الغرض کل جب آپ کو کوئی بھی کام تھا، کوئی بھی حاجت تھی، آپ مجھے پکارتے تھے بیٹا، اور میں دھوڑی ہوئی آ جاتی تھی، جی بابا جان حکم کیجئے۔ آج جب قبر میں آپ کو کسی چیز کی حاجت آئی ہوگی، بابا جان آپ کی آواز سننے والا کون ہوگا؟ اے میرے دوستو، اے میرے بھائیوں، حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے آپ کو ظاہر کیا، بچی کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرا، فرمایا بیٹا اس طرح نہیں کہتے، بلکہ اس طرح کہتے ہیں کہ اے بابا جان، میں نے علماء کرام سے سن رکھا ہے کہ جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے، اس کا رخ قبلے کی طرف کرتے ہیں۔ آپ کا رخ قبلے کی طرف ہے یا ہٹا دیا گیا ہے؟ بابا جان، میں نے علماء کرام سے سن رکھا ہے جب بندے کو قبر میں ڈالتے ہیں، اس کا کفن صحیح و سالم ہوتا ہے، اور جو گناہ گار ہوتا ہے اس کا کفن بھی کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں۔ آپ کا کفن صحیح و سالم ہے یا کیڑے مکوڑے کھا چکے ہیں؟ بابا جان، آپ کو صحیح جسم کے ساتھ قبر میں اتارا گیا تھا، آپ کا ابھی جسم صحیح ہے یا کیڑے مکوڑے کھا چکے ہیں؟ بابا جان، جب منکر نکیر آتے ہیں تو جو گناہ گار ہوتا ہے، قبر اس کو اس طرح دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں آپس میں ٹوٹ پوٹ کر پیوست ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بدلے میں جو نیک ہوتا ہے اس کو قبر ایسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے جیسے کوئی ماں اپنی اولاد کو لے لیتا ہے۔ بابا جان، میں نے علماء کلام سے سن رکھا ہے کہ جب بندہ قبر میں ہوتا ہے اور منکر نکیر آتے ہیں، پوچھا جاتا ہے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ پھر مدینے کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، رخ مصطفیٰ دکھایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے بتا تو دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اور اگر سنتوں پر عمل کرنے کی زندگی ہوئی، نماز پڑھنے کی ترتیب ہوئی، نماز روزہ رکھنے کی پابندی ہوئی، اچھا انسان ہوا، نیک ہوا، اللہ اور اللہ کے رسول کی تابع گزاری کرنے والا ہوا، تو وہ تمام جواب دے گا اور رخ مصطفیٰ دے کر پہچان جائے گا۔ اور جو گناہ گار ہوگا، سنتوں کا پابند نہ ہوگا، نماز بلا عذر شرعی ضائع کرتا رہا ہوگا، ماہ رمضان کے روزے نہ رکھتا ہوگا، زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود بخیل ہوگا، اپنے رشتہ داروں سے اچھا لین دین نہ ہوگا، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا اخلاق درست نہ ہوگا، تو وہ کیا کرے گا؟ شاعر نے کہا قسم خدا کی قیامت تلک نہ اٹھ سکے گا تو، اگر نبی نے نظر میں لا کر گرا دیا تو۔ اور جو عشق مصطفیٰ رکھنے والا ہوگا، اللہ کا عشق اور اللہ کا خوف رکھنے والا ہوگا، جو دین کی پاسداری کرنے والا ہوگا، قرآن و سنت پر عمل کرنے والا ہوگا،
اس کے لیے تو شاعر نے کہا کہ قبر میں سرکار آئیں میں قدموں میں گروں، گر فرشتے اٹھائیں ان سے میں یوں کہوں اب پائے ناز سے اے فرشتوں میں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ اے میرے دوستوں، اے میرے بھائیوں، ہمیں بھی مر کر اندھیری قبر میں اترنا پڑے گا، ہمیں بھی موت کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ جس نے اس دنیا میں سانس لی ہے اس کو موت کا مزہ ضرور چکھنا ہے۔ قبرستان میں جائیے تو صحیح، وہ سناٹے مارتی ہوائیں، وہ خاموشیاں، وہ ہمیں چیخ چیخ کر پیغام دے رہی ہے کہ اے دنیا میں چلنے والوں، اے دنیا کی محبت میں گم ہو جانے والوں، کل تک ہم بھی تمہاری طرح اس دنیا کی لذتیں لے رہے تھے، دنیا کی محبت میں گم تھے، ہم سے سبق حاصل کرو کیونکہ ہم آ گئے تم آنے والے ہو۔ اے میرے دوستو، اے میرے بھائیوں، اے آج کا یہ بیان سننے والوں، ہمیں ابھی بھی خوف خدا سے لرز جانا چاہیے۔ ماہ شعبان المعظم، اس کے بعد ماہ رمضان المبارک آنے سے پہلے پہلے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لینی چاہیے۔ ہمیں ابھی بھی راہ راست میں آ جانا چاہیے۔ یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، ایک فراڈ ہے، ایک چیٹنگ ہے۔ یہ ہمیں ایسے ایسے نظارے دکھاتی ہے کہ اپنے رب اور رسول کی یاد سے غافل کر کے رکھ دیتی ہے، اور انسان 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 6 کرنے کے چکر میں کفن کے اندر لپٹ جاتا ہے۔ پھر وہی مال جو اس نے حلال کمایا یا حرام کمایا وہ دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے، کپڑے ہیں الماری میں رہ جاتے ہیں، مال ہے بینکوں کی زینت بن جاتا ہے، گاڑی ہے گیراج میں کھڑی رہ جائے گی، مہنگے سے مہنگے ملبوسات ہیں الماری میں ٹنگے رہ جائیں گے، پہنا وہی کفن جائے گا جو ایک فٹ پاتھ میں مرنے والے کو پہنایا جاتا ہے۔ دلا غافل نہ ہو، یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، یہ ہوگا ایک دن بے جان، اسے کیڑوں نے کھانا ہے، کیونکہ جس دن اسرائیل آوے گا نہ جاوے کوئی تیرے سنگ، اکیلا تو نے جانا ہے، کیونکہ نہ بیلی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ دے مائی، کیوں پھرتا ہے سودائی، عمل نے کام آنا ہے۔ ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، تو یہاں خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک۔ موت آئی پہلواں بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے، چونٹی جیسے کو نہ چھوڑا موت نے، ہاتھی جیسے کو پچھاڑا موت نے۔ میرے بھائی دیکھو، کل تک جو دنیا میں دبدبے سے رہتے تھے، پہلوان تھے، آپ اپنی زندگی کا محاسبہ کیجئے کہ ہم نے کسی کا حق تو نہیں دبایا، ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی، ہم نے کسی کو ناراض تو نہیں کر دیا۔ یہ زندگی بہت مختصر ہے، یہ جو اوپر سے قبریں ایک جیسی ہمیں نظر آ رہی ہیں، سب مٹی کے ڈھیر ہیں، لیکن ان کے اندر کے نظارے الگ الگ ہیں۔ اگر کوئی گناہگار ہے، شرابی ہے، زانی ہے، فتنہ خور ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے، رسول اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے، صحابہ کا گستاخ ہے، اہل بیت و اطہار کا نافرمان ہے، تو یقین مانیے اس کی قبر اس وقت جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا بنی ہوگی۔ لیکن اگر کوئی اللہ کی فرما برداری کرنے والا ہے، رسول اللہ سے محبت کرنے والا ہے، مدینے والے کے چاہنے والا ہے، اور مدینے والے کے صحابہ کے چاہنے والا ہے، بیت اطہار صحابہ اکرام اور بیت اطہار کے چاہنے والا ہے، اور نماز پڑھنے والا ہے، نیک اعمال کرنے والا ہے، مسلمانوں کے حقوق العباد کا حق دھیان رکھنے والا ہے، اور دیگر چیزوں کو پیش نظر رکھنے والا ہے، تو یقین مانے اس وقت اس کی قبر جنت کا باغ بنی ہوگی۔ دنیا میں اگر کسی کو ستایا، سن لو، جھوٹ بولنے والوں، چغلیاں کرنے والوں، غیبتیں کرنے والوں، ملاوٹ کرنے والوں، ارے بھتے لینے والوں، ارے لوگوں کا حق دبانے والوں، یتیموں کا مال لینے والوں، مسکینوں کا حق دبانے والوں، سن لو، یا ایتھا النفس المطمئنہ،
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ اے انسان تجھے مرنا ہے، مر کر اپنے رب کے سامنے دربار میں حاضر ہونا ہے، لیکن جب تو اپنے رب کے سامنے آئے اس حالت میں آنا کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو، تو رب سے راضی ہو، پھر وادخلی جنتی اور داخل جنت ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ شعبان المعظم اور ماہ رمضان المبارک آنے سے پہلے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔